گروپ ہے کہ تینوں نے الگ امام باڑے یہ کہہ کے بنائے کہ وہاں جانا حرام، وہ کہتے وہاں جانا حرام۔ عاشورے کا دن ایک ایسا دن ہے جو پوری دنیا کی حکومتوں کی نگاہ شیعت کی اسٹرینتھ معلوم کرنے کا دن، جو میں نے کل جملہ کہا تھا آج پھر ریپیٹ کروں، بلکہ شاید یہ میں تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر گھر کی دوپہر کی مجلس پہ انکلوڈ کر تو تیسری مرتبہ یہ جملہ آ رہا۔ حکمران ظالم ہو سکتے ہیں، حکمران کافر ہو سکتے ہیں، حکمران اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی۔ بڑی عقل مندی تو ہم نہیں کہیں گے، مکاری سے صحیح پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوتا تو یہ ہماری اسٹرینتھ اگر دنیا میں کبھی چیک کی جاتی ہے تو عاشورے کے دن۔ کسی بھی شہر میں دیکھا جاتا ہے عاشورے میں کتنے مومنین آ رہے ہیں۔ پورا ایران کا اتنا عظیم اسلامی انقلاب دیس عاشورے پہ کرتا۔ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں صرف ایک اشارہ کر، ایران کے انقلاب میں ہم کچھ بولیں گے کہیں گے یہ تو ہیں اس کے چاہنے والے، یہ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر دنیا کے یہ جو بڑے بڑے بی بی سی اور دوسرے چینل میں نام لینا نہیں چاہ رہا، وہ تو خیر ہیں دشمن، وہ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بالکل غیر جانبدار آدمی مختار مسعود اس وقت آر سی ڈی کے سیکریٹری جنرل تھے، تہران ایک کوارٹر کا پورا انقلاب تھے۔ 2 دن وہ شاہ ایران سے ملے تھے، 2 دن۔ ایک ملاقات ان کی ہوئی تھی 9 محرم کو، اور ایک ملاقات ہوئی تھی 11 محرم کو۔ یاد ایام کے نام سے پوری بک لکھی، یہ ڈائری ہے انقلاب ایران۔ بالکل غیر جانبدار آدمی جس کو نہ اس سے کوئی تعلق نہ اس۔ 9 محرم اور 11 محرم۔ 9 محرم کا ایک بڑا جوشیلا اور بڑا ہی باقاعدہ لگ رہا تھا کہ لڑنے بھرنے والا بڑا اوور کانفیڈنس ٹائپ کا شاہ۔ 2 دن کے بعد ڈرا یہ وہ ہے ہی نہیں، انتہائی سہما ہوا، ڈرا ہوا، ٹوٹا ہوا آدمی، بروکن پرسنالٹی، بالکل ٹوٹ گئے۔ اور یہ صرف جو عاشورے کے دن ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اس نے تہران کے ماتمی جلوسوں کا جائزہ لیا، بس ایک دن نے اس کو ختم کر دیا۔ تبنان کی اتنی بڑی کامیابی تو دنیا بھر میں ہماری اسٹرینتھ عاشورے کے دن دیکھی جاتی، بلکہ دوسروں کو چھوڑے ہم لوگ بھی۔ اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ کیلگری میں کتنے مومنین، تو آج کی مجلس سے تو فیصلہ نہیں ہوگا، محرم کی پہلی 5 6 7 8 سے بھی فیصلہ نہیں ہوگا، عاشور کے دن پتہ چل جائے گا ہر مومن نکل کے آتا۔ تو جسے اب یہ آپ بھول جائیں گے مولانا کہاں سے کہاں پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ جی میں پھسل نہیں رہا، برف پہ پھسل کے کئی بار گرا ہوں، لیکن ویسے مجلس میں نہیں پھسلا ہوں۔ میرے ذہن میں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ یہ 12 آدمی ہیں، 3 امام باڑے ہیں عاشور کے دن، یہاں 4 یہاں 3 یہاں 5 بیٹھتے، بس بھئی ملا لو اپنے امام بڑے، اختلافات دور کرو حسین کے نام پر۔ ہمارے اختلافات ایسے چھوٹے موٹے نہیں ہوتے۔ ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں جو ایک ایسے امام معصوم کی ہے جنہیں بعض صاحبان ایمان نے بھی یاد تو رکھا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بچے کو 14 معصوم 12 امام پنجتن یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن سب سے کم ان کی لائف ہسٹری پہ بحث کی گئی۔ مجھے نام ابھی لوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک پنجتن میں 5 میں سے کون وہ ہے جس کا ذکر سب سے کم ہوتا؟ مولا علی تو بہت زیادہ، آقا حسین کے بغیر تو کوئی مجلس نہیں۔ شہزادی کون ہے؟ ایک حسن پنجتن میں بھی ہے مگر اتنے مضبوط۔ چنانچہ انقلاب کے بعد جو پہلا سیریل کسی امام کے حالات پر ایران نے بنایا وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، تنہا ترین سردار جسے اس کے چاہنے والوں نے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو وہ امام حسن کی حدیث ہے، وہ حالات میں نہیں بتا رہا، وہ تو ایک بہت لمبا موضوع بن جائے گا۔ اور حدیث بھی وہ ہے جو امام کی بیٹی سن رہی ہے، راوی روایت کرنے والی امام کی اپنی بیٹی، یعنی شہزادی فاطمہ کی پوتی ہے، وہ اپنے بابا کے پاس ایک حدیث سن رہی، اور یہ وہی بیٹی ہے جن کی بعد میں شادی 4تھے امام سے ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے 5ویں امام آتے ہیں، بڑی قابل احترام خاتون، اہل بیت کے گھرانے کی ہر عورت قابل احترام ہے، لیکن چونکہ ایک امام کی بیٹی ہے، ایک معصوم کی بہو ہے، ایک معصوم کی بیوی ہے، ایک معصوم کی ماں، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بابا کی خدمت کر رہی تھی، اور یہ زمانہ وہی زمانہ تھا جب چاہنے والوں نے بھی امام کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینا بھی یہ لفظ حق ادا نہیں کیا میں نے امام حسن کے مسائل مخالفت شروع کر دیا، تو چھوڑ دیا کہ بھئی ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں، مخالفت کنڈیم کرنا۔ تو میں اپنے بابا کی خدمت کر رہی تھی، امام حسن زخمی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے مسلح پر سے
لوگ عام لوگ نہیں جو 2 گھنٹے پہلے تک امام حسن کے لشکر میں یہ کہہ کے شامل تھے کہ ہم آپ کے شیعہ. امام حسن کی نماز توڑوائی، ان کو مصلی سے ہٹایا، یہ کہہ کر جو جملہ کربلا میں یزیدیوں نے کہا تھا، یزیدیوں نے بعد میں کہا ہے. اس وقت تک کے سوکارڈ محبان اہل بیت تو ان کو بعد میں پتا چلا نا کہ کون سا محب اہل بیت، لیکن وہ تو کہہ رہا ان لوگوں نے پہلے یہ جملہ کہا. یزیدیوں نے کیا جملہ کہا جب آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے، ہم نماز پڑھ لیں پھر جنگ. تو جواب یہ تھا کہ تمہاری نماز قبول کہاں ہوگی جب تم نماز پڑھنے جا رہے. حبیب برداشت نہ کر سکے. فرزند رسول اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا، اے ظالمو تمہاری نماز قبول ہو اور نواسہ رسول کی نماز قبول نہ ہو. یہ جملہ پہلے حسن سے کہا. مصلی پہ نماز پڑھ رہے، نماز توڑوا کے مصلی بھیجا، فائدہ کیا آپ کی سجدوں کا، فائدہ کیا آپ کی نمازوں کا، کوئی قبول نہیں ہو رہی. اب پاؤں میں اس طرح سے نیزہ مارا کہ پیر زخمی ہو گیا. بیٹی باپ کی خدمت کر رہی، بیٹا اور بیٹی ان کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی خدمت کریں. لیکن دروازے پہ کچھ چاہنے والے آئے اور کہا کہ ہم مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حسین مشتبہ کا گھر ہے، فاطمہ زہرا کا گھر ہے، چنانچہ بیٹی فوراً پردے کے پیچھے چلی، پارٹیشن کے پیچھے. اور یہ 4-5 آدمی آئے اور کہنے لگے کہ مولا کیا اس وقت آپ کے چاہنے والوں میں ڈویژن پیدا ہو گیا؟ آدھے کہہ رہے حسن نے غلط کیا، آدھے تو نہیں، تھوڑے سے 5% کہہ رہے صحیح کیا. امام نے کہا یہ جو کچھ ہوا اس سے برا میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا. وہ آخری امام، اس کے آنے سے پہلے ہمارے شیعہ اس طرح سے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی دیں گے، ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکیں گے، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اور وہ وقت آئے گا کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے. کیا وہ سپاہی صحابہ اور لشکر جنگی کافی نہیں؟ کافر شیعہ کافر کہہ رہے کہ آخر میں ہمارے ماننے والے اتنا ایک دوسرے سے اختلاف کو بڑھا دیا جائے. پوری دنیا میں نے کہا نا کہ آکلینڈ سے لے کے ویسٹ کے آخری شہر تک میں گئے، قوم کی عجیب حالت آپس. 2 چیزیں میں نے کامن پائی. دوسرا ایک جملے میں بات کہہ دوں کیونکہ ادھر میں گیا تو بس پھر تو گیا ہی گیا، واپس آ نہیں سکتا. اور وہ یہ ہے کہ دوسرا ان یوزول قسم کی تقلید اور مرجعیت کی مخالفت. علماء اور مجتہدین کے مخالف ہر دور میں رہے، لیکن ایک ہوتی ہے یوزول مخالفت کے 5%، 10%، 15%، اور لوگ تو مخالفت کرتے ہی ہیں، وہ امام معصوم تک کے مخالف ہوتے. لیکن ایک ہوتی ہے ان یوزول قسم کی مخالفت اور ان یوزول پروپیگنڈا. سیم اعتراضات اور سیم الزامات دنیا کے اتنے مختلف علاقوں میں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق بھی نہیں. مومن کو اللہ نے صاحب عقل بنایا. وہ سوچے کہ کیا یہ اس قسم کی ان یوزول جو ایک مخالفت چل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہو. لیکن آج کی مجلس میں نے کہا یہ جملہ بھی بہت ہو گیا، ورنہ اتنا یہ اہم اور اتنا یہ برننگ ایشو میں شامل. میں پھر واپس نہیں آ پاؤں گا اور اصل موضوع تو میرا ابھی شروع نہیں. اب یہ دعا افتتاح ہے کہ اے اللہ، وضاقت الارض منعت السما کیا ہے؟ دشمنوں کے مظالم، سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. منعت السما کیا ہے؟ اللہ نے بھی رحمتیں روک لی. اور یہ تیسری بات کہ پھر آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. جنگ ہوتی ہے، کوئی علاقہ تباہ ہوتا ہے، انڈیا پاکستان تقسیم ہوئی ہے، سب لوٹے پھوٹے آ رہے ہیں، دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی. اتنا کافی ہے کہ یہ مصیبت میں ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے، قریب آ گئے. لیکن یہاں اتنے پرابلم، دشمن بھی ذبح کر رہا، بظاہر برکتیں بھی ہو کے رہ گئی، اور ایک دوسرے کو بھی کاٹے ڈال رہے ہیں. تبھی دعا افتتاح میں یہ جملہ، مولا جلدی سے آ جائیے تاکہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے یہ اختلافات ختم. لیکن سوال یہ کہ پیدا کیوں ہو رہے؟ پہلا تو مسئلہ یہ، اب اگر آپ کہیں کہ مولا جلدی سے آ جائیے، ہم کو شفا دیجیے، ہم فلاں بیماری میں مبتلا، تو سوال یہ کہ بیماری بڑھ کیوں رہی؟ کہا جی وہ شوگر کے مریض ہے اور دیکھ دوا کے گلاب جامن پہ گلاب جامن کھا رہے، مولا آ کے مجھے شفا دیجیے.
गुलाब जामुन खा खा के अगर तुम इमाम को बुलाते रहे तो इमाम भी तुम्हें शफा नहीं देगी। देखिए मैंने ये नहीं कहा नहीं दे सकते, दे सकते, नहीं देंगे शफा। बुखार है और मरे जा रहे हैं और सर्दी के मारे और डबल निमोनिया हो रहा, फिर मालूम हुआ कि बर्फ पे खेलते फिर रहे बगैर किसी प्रॉपर इंतजाम, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों में मुब्तला है और मालूम हुआ कि पाए और नहारी के बगैर इनका कोई खाना ही पूरा नहीं होता। कौरमा भी खाते हैं तो हमारे लखनऊ की तरह से कम से कम 2 उंगल असली घी जो है ना वो कौरमे के ऊपर खड़ा तो कहा जाएगा ये कौरमा। ये चीजें जो है ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि अगर हम इमाम से कहें मौला आ जाइए ताकि हमारे मरीजों को आपके आने से शफा मिले, तो इमाम कहेंगे पहले देखेंगे कि शफा तो ठीक है लेकिन बीमारियां तुम बढ़ा रहे हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो इख्तिलाफात जो हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं कि ईगो प्रॉब्लम। अच्छा ये एक बहुत बड़ा मसला कि साहिबान ईमान में भी ईगो प्रॉब्लम हो गया। इमाम हुसैन के नाम पे भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते, लेकिन फिर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपने मौलाना हाफिज कर दिया, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं। आप कहेंगे तो मेरा है क्या मौजू, हर बात पढ़े जा रहे हैं और कह रहे हैं ये नहीं है मेरा मौजू। हाँ मेरा मौजू ये कि इन हालात में दुआ इफ्तिताह इमाम एक जुमला आखिर में ये रखा है, ये फिर बता दूं, ये दुआ इफ्तिताह जमाने के इमाम की तालीम की हुई दुआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नशकू इलैका बिफक़्दे नबीना व ग़ैबता वलीना व कसरता अदुविना व क़िल्लता अददिना व कसरतिल फितन बिना। जो अभी आपने दुआए अज़ुमल बला पढ़ी उससे मिलता है। आए खुदा, लेकिन ज्यादा वजाहत है इसके अंदर। आए खुदा हम तुझसे फरियाद कर रहे हैं, वी आर कंप्लेनिंग। नबी हमारा जा चुका, एक हमारा वली एक वारिस एक प्रोटेक्टर है, उसे तूने गैबत में छुपा के रखा, गैबता वली के। और फिर नॉर्मल हालात में अगर हमारा मुहाफिज गैबत में हो वो भी एक सदमा है, लेकिन कसरता अदुवेना व क़िल्लता अददिना, हमारे दुश्मन इतने ज्यादा दोस्त इतने का। ये तो खास मौका है कि हमारा मुहाफिज और वली और वारिस सामने आए। अब कसरतल फितन, और फितनों पे फितने पैदा हो रहे हैं। तो अब ये जो कल अम्मा युजीब के हवाले से बात कही, यहां पे एक ऐसी हदीस पढ़ रहा हूं जो मैं बहुत ज्यादा मजलिसों में पढ़ चुका हूं, लेकिन जो कि यहां तो मेरी ये पहली और शायद आखिरी एंट्री है, वो तो बहरहाल ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन खुलासा ये कि मैं अक्सर ये हदीस अच्छा इसको हदीस नहीं कहेंगे, एक वाकया है लेकिन बहुत अहम वाकया, उसका खुलासा पहले सुन लीजिए कि जो मैंने अभी कैफियत बताई आप हजरात भी तड़प उठे। ये वाली हालत तो क्या इमाम तो हमसे ज्यादा कर पाएंगे? ये हमारे शियों के ऊपर क्या गुजर रही है? इमाम चाहेंगे मैं फौरन आ जाऊं, इसलिए इमाम मुस्तर है जो मैंने कल कहा। मगर उसके बाद फिर इसके बाद जब इमाम हमारी वो हालत देखते हैं जो कल एक करबला के आगे बेबहानी के वाकये में आई थी, माल हराम, घर का निजाम खिलाफ इस्लाम, जिस्म भी चेहरे से लेके औरत के सर के स्कार्फ तक वो खिलाफ शरीयत, कोई तैयारी नहीं। इमाम के हवाले से अकीदत बहुत, मोहब्बत बहुत, लेकिन तैयारी नहीं। तो इमाम अब ये अल्फाज मेरे अल्लाह से कहते होंगे आए अल्लाह मेरे ज़ुहूर को देर से कर दे, इसलिए कि अगर मैं इस वक्त चला गया जब इनकी ये हालत है तो बजाय इनकी मदद करने के पहले तो मुझे इन्हीं को कत्ल करना पड़ेगा। इमाम आ रहे हैं जुल्म का खात्मा करने, पहले जालिम उनके ही फौज में अगर शामिल हो गए। मौला अली हाकिम शाम के कत्ल को जा रहे हैं, उनका अपना लश्कर खारजियों की शक्ल में उनके खिलाफ हो गया, जंग रोकना पड़ी, उसको छोड़ना पड़ा, पहले इनको कत्ल करना पड़ा। अली के लश्कर में जिसको इसलिए लेके अली सिफीन में गए थे, आशूरे के बाद हमारी अहम तरीन जियारत अरबईन, और जाते हैं लोग सीरिया। इस साल तो हालात खराब है, लेकिन अब तो लोग सीरिया में हलफ भी जाने लगे, रक्का भी जाने लगे। रक्का मैदान सिफीन, ये लश्कर लेके गए थे हाकिम शाम का खात्मा करना। अली के अपने लश्कर में बगावत पैदा हो गई, हाकिम शाम तो बच निकला और अली को जंग करना पड़ी अपने लश्कर वालों से। आए थे उसके लिए, पहले इनसे लड़ना पड़ा, जंग नहरवान। तो अब ये कैफियत इमाम ज़माना तो नहीं होने देंगे ना जो मैंने